جمع صحابہ نے کیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، صحابہ نے جمع کیا، قرآن صحابہ نے جمع کیا، نہیں ترتیب میں نے لگائی ہے، نہیں میں نے لگائی ہے، نہیں میں نے لگائی ہے، نہیں میں نے لگائی، میں نے جمع کیا، میں نے لگائی ہے، نہیں میں نے لگائی ہے، امریکہ نے کیا، کس نے کیا؟ قرآن تو پیغمبر پہ نازل ہے مولوی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، صحابہ کی کتاب ہے۔ بھائی وہ آپ اتنا بڑا نبیوں سے افضل بنا رہے ہیں اور آیت وہ پیش کر رہے ہیں جو امت المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث دکھاؤ ہمیں اپنی کتب سے کہ یہ ازواج کے لیے نازل ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے اہل تشیع حضرات کے موقف کے مطابق کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سے افضل اعلیٰ ہستیاں یہ 12 ائمہ ہیں۔ جی سر بالکل بالکل۔ یہ اس افضلیت اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک دلیل یہی ہے، ایک انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کے کتب سے ثابت کرتے ہیں۔ نہیں وہ بھائی سن لو، دلیل مانگا ہے، دلیل آپ کے کتب سے مانگے، ہماری کتب سے مانگتے ہیں، ہم آپ سن لینا، اگر دلیل مانگتے ہیں تو سن لو، دلیل نہیں مانگتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ ہارون علیہ السلام بھائی سن لو نا، سن لو تم دلیل سن لو، پھر اگر دلیل غلط ہے تو کہہ دینا کہ اس میں یہاں پہ خدشہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں شریک تھے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فضائل کی ایک وجہ ہوتی ہے علم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا؟ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے، اور عالم اور عالم برابر نہیں ہے۔ ایک شخص بیشتر جانتا ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ جس کا علم جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کا مقام بلند ہے۔ جی بالکل۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے شریک ہے۔ فضیلت کے ایک، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فضیلت کا ایک معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شریک ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، علم کا شریک ہے ہارون۔ اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور تیری وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، اور ہارون موسیٰ کے علم کا شریک ہے، علم میں مساوی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خاتم الانبیاء کے علم میں شریک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، خاتم الانبیاء کا علم اوسع ہے، عالم ہے، افضل ہے، یا آدم علیہ السلام کا، یا ابراہیم کا، یا موسیٰ کا، عیسیٰ کا؟ کون عالم ہے؟ خاتم افضل ہے، حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے، تمام انبیاء سے عالم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ان کے علم کا شریک ہے وہ تمام انبیاء سے عالم، تو ان کی افضلیت ثابت ہوگی تمام انبیاء پر۔ اور جب یہ ثابت ہو گئی تو ہمارے پاس متواتر احادیث ہیں کہ 12 امام علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے مساوی ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کے نصوص ہمارے پاس بہت ہیں کہ 12 امام ملائکہ سے افضل ہیں، 12 امام انبیاء سے افضل ہیں، نصوص بہت زیادہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے کتب سے اور قرآن مجید سے ثابت کر دیا۔ تو یہ جو ائمہ ہیں یہ علم کی وجہ سے افضل ہیں یا ان کے پاس منصب امامت ہے، اس امامت کے منصب کی وجہ سے افضل ہیں؟ علم سے بھی افضل ہیں، علم کے لحاظ سے بھی افضل ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے، اس لحاظ سے بھی افضل، سب سے زیادہ ان کا تقویٰ ہے، اس لحاظ سے بھی افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ کے خلوص کے ساتھ انہوں نے عبادت کی ہے، اس سے بھی لحاظ سے بھی افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، سب اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں، اور صحیح حدیث ہے۔ اے اللہ سب سے تیرا جو پیارا بندا ہے، وہ تو ٹھیک ہے اس وقت، ہاں سب سے پیارا جو ہے، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو لے کے آ تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے۔ کون آیا تھا؟ اللہ چاہتا، اللہ کے لیے بہت آسان تھا، حضرت خضر علیہ السلام تھے، اس کو لے کے آتے، موسیٰ بن عمران کو لیتے، عیسیٰ کو لیتے۔ ہاں بھائی چپ کرو، 12 اماموں کی آپ بات کرتے ہیں، یہ روایت آپ صرف مولا علی کا ذکر، اس میں آپ 12 اماموں کی 12 امام آپ سن لیں آپ تو چلی گئی ہے آپ بھاگنے کے چکر میں۔ اچھا آپ کہتے ہیں 12 اماموں کا ذکر کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک ایسے شخص کو اب بھائی صاحب اس طرح بات نہیں ہوتی ہے۔ علامہ صاحب جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے نا، بھاگنے والی بات کوئی نہیں ہے، آپ نکال کر دیں بھاگنے والی بات کوئی نہیں ہے، آپ خود کہیں گے بابا صاحب ٹائم ختم ہو گیا، اور بندے بھی ہیں، بھاگنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کیوں کہا کہ کیا یہ بھاگنے کی بات ہے؟ بھاگنے کے چکر میں لائٹ چلی گئی، روشنی، بھائی مجھے جب بات نہیں کرنے دے رہے، چل آپ نہیں بھاگ رہے، لیکن مجھے بات آپ سوال کرتے ہیں، لائٹ لگا کے بات کروں، آپ کے آپریٹر کو پہلے کہا تھا ہمارے پاس اوکے سوال کر رہے ہیں تو جواب سن لو نا۔ جو شخص سوال کرتا ہے اس کا جواب سن بھی لیتا ہے۔ دلائل مانگ ہی نہیں رہے آپ، میں جانے مان دلائل نہیں مانگ رہا، آپ یہ کہہ کہ ہم افضل مانتے نہیں، میں نے آپ کو دلائل نہیں مانگ رہا، کیا آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ افضل مانتے ہیں۔ اوکے سوال کرو، پھر سوال کرو۔ میں 10 منٹ تک آپ کی خدمت میں ہوں، پھر دوسروں کو لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ، جتنے سوال کرنا کرو۔ نہیں آپ بھاگنے کے چکر میں اوکے میں بھاگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بھاگ رہا ہوں، جو بھی ہے
آپ تم سوال کرو, 10 منٹ تک میں آپ کی خدمت میں. اپنا جو سوال جو نا میں اس پہ آتا ہوں, ابھی باتیں اور کچھ کرنی تھی آپ ہے نا. اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آئمہ اثنا عشر دیکھیں, جب آپ یہاں نبیوں سے افضل ہیں, اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ حضرت خاتون جنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ افضل ہیں یا آئمہ اثنا عشر جو 12 ائمہ یہ افضل ہیں؟ پہلی بات میں عرض کروں گا, میں حدیث طاہر کے متعلق ایک جملہ عرض کروں. آپ جواب دو ٹوک جواب. بھائی سن کرو, سن لو, 2 ٹوک جواب دیجیے. او بھائی سن لو. یہ سنگا عجیب ہے, آپ لوگ پہلے میں لوگوں کو پھر کہتے ہیں بھاگنے کے فکر میں, پھر کہتے ہیں 10 منٹ آپ کے پاس ہے آپ چلے جائیں. میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا, پھر موضوع کا بھی نہیں پتا ہوتا کس موضوع کے بعد آپ اس موضوع کوئی موضوع ایسا ہوتا ہے پھر اس پہ بات نہیں کرنی ہوتی. اب آپ یہ سوال کرتے ہیں بھائی, سوال کرتے ہیں تو جواب سن لو, سوال کرتے ہیں تو جواب سن لو. پہلے میں ایک جملہ حدیث طاہر کے متعلق عرض کروں, پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. حدیث طاہر یہ تھا, اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل مائی ھذا الطیر, اے اللہ تیرا جو سب سے پیارا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پیارا بندہ ہے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ حدیث فریقین کے نزدیک صحیح ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب سب مسلمین سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے. اللہ پیار نہیں کرتا بلا وجہ کسی کی شکل و صورت کے لیے, اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اس کے تقوی کے لیے, اس کے علم کے لیے, اس کے خلوص کے لیے, اس کے اسلام سے وفا کے لیے, اس کے علم کے لیے. یہ چیزیں جو ہیں محبت کے معیار ہیں اللہ کے شریعت میں. تو ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سب پہ افضل ہے. اچھا اب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا افضل ہیں یا بقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام؟ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اللہ کے حجت ہیں, لیکن وہ امام نہیں ہے, کیونکہ امامت ایک ایسا منصب ہے کہ امام کو قتل کرنا پڑتا ہے, امام کو تلوار اٹھانا پڑتا ہے, امام کو میدان جنگ میں اگر ضرورت پڑے داخل ہونا پڑتا ہے, امام کو حد جاری کرنا ہوتا ہے, امام نے زانی پہ کوڑے برسانے ہوتے ہیں, امام نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے. اور یہ ایسے مقامات ہیں, آپ لوگوں کا تسیرہ یہ تاریخ یہ ہے کہ بہرحال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل میں جو کمانڈر آئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے, لیکن یہ عورت کے لیے نہیں, یہ چیزیں خاتون کے لیے نہیں یہ چیزیں. تو اس لیے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا امام نہیں ہے, لیکن علم میں, عصمت میں, عبادت میں ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسے. تو میرے پاس جو دلائل ہیں یہ ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں, لیکن بقیہ ائمہ علیہ السلام ان میں سے وہ افضل ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہیں, اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں. اب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے فرزندوں میں اس میں قضاوت نہیں کرتا, اس میں متوقف ہوں. چلو میں نے یہی پوچھنا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ افضل کہتے ہیں, ائمہ تو چلو افضل ہوئے, مسئلہ یہ منصب امامت کی وجہ سے اللہ نے ان کو منصب امامت عطا فرمایا ہے, تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کس بنیاد پہ افضل امامت کے فضیلت دیتے؟ ان کے پاس تو منصب امامت ہے, امام ائمہ تو نبیوں سے افضل ہیں, آپ نے نبیوں اور رسولوں سے افضل کہا کہ ان کو, تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون سے افضل کہتے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو رسولوں نبیوں سے بھی اوپر آپ مطلب اٹھا رہے ہیں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لو لم يخلق اللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام لم يكن لفاطمة كفوا من آدم فما دونه, من آدم الى ما دونه. یہ شیعہ کتب میں بری پڑی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو خلق نہیں کر کیا ہوتا, کیونکہ مرد و زن میں شوہر میں کفایت کی ضرورت, یعنی مرد جو ہے مناسب ہونی چاہیے اس خاتون کے لیے, مرد شوہر افضل ہو سکتا ہے, لیکن آپ کسی عورت کو جو مومنہ, بھائی چپ کرو, او بھائی چپ کرو, تم بات کرنے دو نا, سوال کرتے تو سن لیں, آپ سن لیں پلیز, آپ نے سوال کیا نا سن لیں, ایک سوال کیا تو سن لیں, میں حدیث کا ترجمہ کروں, آپ کو سمجھ آئی, لوگوں کو نہیں سمجھ آئی. اگر کوئی عورت ہے مثلا اس کی ایمان کم ہے, علم کم ہے, وہ اپنے سے اعلیٰ سے شادی کرے, یہ جائز ہے, یہ ہو سکتا ہے, مثلا تقوی آدمی کم تقوی عورت سے شادی کرے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ایک عورت اچھی ہے, صالحہ ہے, اس کی آپ شرابی فاسد سے اس کی شادی کریں, اس پہ ظلم ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق نہ کیا ہوتا تو آدم سے لے کر جتنے انبیاء گزرے ہیں, جتنے خلفاء گزرے ہیں, خلفاء اللہ گزرے ہیں, جتنے اوصیاء صالحین گزرے ہیں, حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کفو کوئی نہیں ہوتا, قیامت تک کوئی کفو نہ ہو. تو ہم کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو انبیاء پہ افضل سمجھتے ہیں؟ اس لیے واضح بات ہے, یہ حدیث صریح ہے. اس کے علاوہ آیت تطہیر, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ پنجتن پاک کے لیے, بلکہ 14 معصومین علیہ السلام کے لیے, ہمارے احادیث میں متواتر. سن لیں بھائی, سن لیں, آپ نے دلیل طلب کیا نا, سن لو. نہیں, ترتیب نزول تمہارے پاس تو ہے نہیں, ترتیب نزول جملہ معترضہ قرآن میں بہت ہے. جملہ معترضہ اس کو بولتے ہیں کہ ایک کلام کے درمیان ایک اجنبی کلام کو لایا جائے, ما قبل سے اس کا تعلق نہ ہو, اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. قرآن میں بہت, اس میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے، عصمت ہے، جو عصمت پیغمبر کی وہی عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے وہ فوق عصمت آدم ہے، فوق عصمت ابراہیم ہے، ان کی عصمت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عصمت نہیں ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی عصمت ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت نہیں. ہمارے پیغمبر ان سے افضل ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عصمت میں مساوی ہیں بنص آیت التطہیر. کس کے مساوی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی. اس لیے ان کی عصمت تمام انبیاء سے برتر ہے. اور بولو. چلیں پتہ چل گیا کہ آپ دلائل جو یہ کوئی دلائل نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے. قرآن کی آیت ان کے لیے دلیل نہیں ہے. بھائی قرآن کیا کیوں دلیل نہیں ہے؟ قرآن کی آیت بنا رہے وہ نہ ہے ہی نہیں. بھائی وہ نہ آپ اتنا اپنا نبیوں سے افضل بنا رہے ہیں اور آیت وہ پیش کر رہے ہیں جو امت المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں ایک دکھاؤ نا، ایک حدیث دکھاؤ ہمیں اپنی کتب سے کہ یہ ازواج کے لیے نازل ہے. شان نزول دکھاؤ کوئی. کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے. او بھائی العدول من الخطاب نہیں ہے قرآن میں. وہ بات اب آپ اس کا حوالہ آپ سے حوالے مانگتا کون ہے؟ آپ مجھے آپ بات کو بنا وجہ تو لیتے، جو بات مانتے ہی ہم پوچھتے ہی نہیں آپ سے، جس کا سوال نہیں کرتے وہ آپ ہمیں بنا وجہ اس کو تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ازواج کے لیے آپ کے پاس حدیث تو کوئی نہیں کہتے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو تو آپ مانتے نہیں ہیں. تو آپ کو دلیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، وہ قرآن آپ قرآن صاحب اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اچھا میں یہ سن لو یہ کتاب الاتقان سیوطی صاحب کی کتاب ہے، جزء اول. یہاں پر فی وجوہ مخاطباتی قرآن مجید کے وجوہ مخاطبات، اس میں ملاحظہ فرمائیے. الرابع والعشرون ثم السادس والعشرون، سادس والعشرون 26واں وجہ خطاب یہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک ہی آیت میں خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر عدول کر جاتا ہے دوسرے شخص کی طرف. علامہ صاحب ازواج سے پہلے خطاب ہے، ازواج سے بعد میں خطاب ہے، لیکن بیچ میں اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ سیاق و سباق سے ثابت نہیں کر سکتے، بالخصوص یہ کہ ترتیب نزول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا چلے آپ مطلب یہ ترتیب نزول اگر نہیں ہے تو یہ ترتیب لگائی کس نے؟ صحابہ نے لگائی. اور کس نے لگائی؟ صحابہ جنہوں نے جمع کیا انہوں نے لگائی. صحابہ نے لگائی. آپ کو پتہ ہی نہیں تمہارے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ صحابہ نے جمع کیا. بالکل نہیں، قرآن پاک صحابہ نے جمع کیا ہے. جی بالکل. یہ قرآن صحابہ کا جمع کیا ہوا ہے. جی بالکل. اللہ یار صاحب اگر یہ صحابہ کا جمع ہوا قرآن پاک ہے، صحابہ کو آپ کافر کہتے ہیں تو ان کا قرآن آپ نے کیوں تھاما ہوا بھائی؟ یہ قرآن تو پیغمبر پہ نازل ہے نا. قرآن تو پیغمبر پہ نازل ہے مولوی. قرآن اللہ کی کتاب ہے، صحابہ کی کتاب ہے. ہم نے نہیں کہا کہ قرآن صحابہ نے نازل کیا ہے، ہم نے قرآن اللہ پہ کے نازل کتاب ہے، پیغمبر کی کتاب ہے، جمع و ترتیب صحابہ کی ہے. اس لیے کہتے ہیں ترتیب حجت نہیں ہے. اور یہ میری کوئی بدعتی بات نہیں ہے. اور بھائی یہ کوئی بدعتی بات نہیں ہے کہ ترتیب نزول یہ ترتیب جمع جو ہے ترتیب نزول نہیں ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی وہ ہے نا، اپنے مدرسے میں بالکل جمع صحابہ نے کیا، جمع صحابہ نے کیا. ظلم ہو گیا، صحابہ نے جمع کیا، قرآن صحابہ نے جمع کیا. اوکے 10 منٹ آپ کے ختم ہے مشکور صاحب، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں تیاری کرو. نہیں ترتیب میں نے لگائی ہے. نہیں میں نے لگائی ہے. نہیں میں نے جمع کیا، میں نے لگائی ہے. نہیں میں نے لگائی ہے. امریکہ نے کیا کیسے کیا بھائی بات یہ اگر صحابہ نے لگائی ہے ترتیب تو یہ ترتیب لگانا صحابہ کی ذمہ داری تھی. ذمہ داری کس کی؟ یا اللہ کرتا جمایا وہ آپ اپنے دین سے پوچھو نا. یہ کام تو ان کا ہے، یہ صحابہ نے کیوں کام کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جن کا کرنے والا کام ہے یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. میں آپ کے مختصر جواب دیتا ہوں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا. جواب سن لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انہوں نے وفات سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا. عرض تو سنو نا بھائی، عرض سنو مولوی صاحب. اچھا خدا حافظ. آپ آف لائن جو ہے آخری سوال جواب ہے، اس کے بعد سوال جواب نہیں آپ سے. اس میں 2 مسلک ہیں، ایک شیعوں کا مسلک ہے وہ جمع قرآن میں، ایک شیعوں کا مسلک ہے، ایک مخالفین کا مسلک ہے، آپ لوگوں کا مسلک ہے. میں دونوں مسلک بتا دیتا ہوں، شیعوں کا مسلک بھی بتاتا ہوں، آپ لوگوں کا مسلک بتا دیتا ہوں. اور اس میں بعض مشترکات بھی ہیں اور بعض میں افتراقات بھی ہیں. جو شیعہ جس بات میں متمایز ہیں وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ادھورا نہیں چھوڑا، قرآن بھی ویسے چھوڑ کے نہیں چلے گئے. انہوں نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے وسیع، تم میرے خلیفہ ہو. یہ میں حدیث بار بار دکھا چکا ہوں. میں جب دنیا سے جاؤں گا یہ قرآن پڑھی ہے، یہ میرے بستر کے پیچھے، بستر کے نیچے نہیں، بستر کے اس طرف پڑھی ہے، اوراق میں لکھی ہے. یہود نے تورات کو ضائع کیا، بنی اسرائیل نے اللہ کی وحی کو ضائع کیا. تم مسلمان اس کو ضائع نہ کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو جمع کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع، اپنے جانشین کو یہ ذمہ داری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو انہوں نے قرآن جمع کیا. اب اتنا جو حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ شیعہ کتب میں ہے، مخالفین کے کتب میں نہیں. مخالفین کے کتب میں اب جو شیعہ اور دونوں اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور ترتیب نزول پر جمع کیا. یہ احادیث بہت ساری کتب میں موجود ہے. مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سیوطی میں الاتقان میں اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا اور وہ جمع ترتیب نزول پر تھا. مخالفین کے کتب میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قرآن کہاں چلا گیا. پھر اس کا ذکر ہے کہ ابو بکر عمر نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی اور زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع کرو. پھر وہ زید بن ثابت نے جمع کیا، ابو
بکر عمر کے زمانے، پھر عثمان کے زمانے میں پھر عثمان نے کہا زید بن ثابت تم دوبارہ قرآن جمع کرو، پھر اس نے دوبارہ جمع کیا اور باقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا۔ ہمارے مذہب کے مطابق میرے محترم بھائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا نہیں چھوڑا، امیر المومنین صاحب کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع کرو۔ آپ کے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کوئی وصیت ہی نہیں کی قرآن جمع ہونی چاہیے، ایسے چلے گئے بس ختم بات، ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر المومنین صاحب نے جمع کیا آپ کے مذہب میں، آپ کے روایت میں موجود ہے، لیکن وہ قرآن کہاں گیا ہے وہ ساکت ہے، بالکل نہیں کہتے کیوں اس قرآن کو کیا ہوا۔ پھر ابو بکر عمر نے کیوں قرآن جمع کیا جب انہوں نے جمع کیا، پھر جب ابو بکر عمر نے جمع کیا تو عثمان کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، پھر عثمان نے وہ قرآن بقیہ قرآن کیوں جلا دی۔ بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہے، آپ جو تان ہم کو دے رہے ہیں نا کہ پیغمبر چلے گئے ایسے ہی صحابہ نے جمع کیا، وہ تان آپ کے مذہب پہ ہے، ہمارے مذہب میں نہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ ایک منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، دوسرے مولوی حضرات منتظر ہیں، علماء منتظر ہیں، ان سے گفتگو کرنی میں نے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ قرآن پاک پتہ نہیں کہاں گیا، جو مولا علی نے جمع کیا وہ کہاں گیا، تو یہی مسئلہ ہے، اگر مولا علی نے جمع کیا تو اصل قرآن تو وہی جو مولا علی نے جمع کیا، تو وہ مولا علی ابو بکر عمر سے پوچھنے وہ کہاں گیا، تو آپ کی کتب میں موجود ہے، وہ صرف شیخ کتب میں نہیں ہے، آپ کی کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے جمع کیا۔ آپ کا وقت ختم ہے، آپ کا سوال سر آنکھوں پر، میں اس سے مزید آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ بہت تھینک یو سر، شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ آپ خود بلاتے ہو بھائی، آپ خود بلا ایک میری بات سنا میرے بھائی، وہ قرآن پاک جو حضرت مولا علی جمع کیا وہ ہمیں بے شک نہ دیتے، ہمیں معروف رکھتے، اولاد کو دے جاتے، اماموں کو دے جاتے، وہ آگے چکتا کہ آپ شیعوں کو دے جاتے، آپ سچے جو شیعہ ہیں آپ کو دے جاتے، آپ کے پاس تو کم از کم قرآن پاک ہوتا۔ ائمہ نے کام کیا کیا جن کا کام ہی نہیں ہے قرآن جمع بس اس بات کا جواب ہم بہت دے چکے ہیں بھائی، قرآن کے مطابق جس بات کو تھینک یو سر، اب جواب سن لو۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ قرآن کہاں گیا ہے، وہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے، وہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، وہ شیعہ اور مخالفین دونوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن جمع کیا۔ تو وہ قرآن کہاں گیا، آپ خود کہتے ہو کہ عثمان نے سارے قرآن جلا دیے، تو پھر عثمان سے پوچھو نا کہ تم نے کیوں جلا دیا۔ جو قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، تم نے کیوں اس کو جلا دیا؟ ٹھیک ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق عموم میں تو یہی ہے کہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا، اپنے قرآن کے علاوہ سب کو جلا دیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کا ذمہ دار عثمان ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے اس قرآن کو جلنے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو ظاہر کیا، صحابہ کو دکھایا کہ یہ قرآن ہے، اس کو اٹھاؤ۔ صحابہ نے کہا میں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں، پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے اس وقت تک جب میرا بیٹا امام زمان علیہ السلام ظہور نہ فرمائے۔